اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جشن غوث الورا و امام احمد رضا کانفرنس کے نور بھرے منبر پر جلوہ بار صدر باوقار استاذ العلماء، آفتاب علم و فن، مفکر اسلام حضرت علامہ الحاج مفتی انور علی صاحب قبلہ، مفتی آل کرناٹک دامت برکاتہم القدسیہ، و نقیب اجلاس پیکر شعر و سخن حضرت مولانا اظہار احمد صاحب قبلہ شاہجہاں پوری، و آفتاب علم و لیاقت مفکر ملت حضرت علامہ الحاج مفتی اسلم صاحب قبلہ قاضی شہر بنگلور، و دیگر مقتدر جماعت اہل سنت کے باعظمت علماء کرام و شعراء اسلام و اندلیبان گلشن رسالت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، لائق صد مبارکباد ہیں انجمن غلامان تاج الشریعہ کے ارکان، ممبران، عہدیداران اور اس سے متعلق سارے نوجوانان اہل سنت
جنہوں نے مل جل کر آج کی اس نورانی شب میں شہر بنگلور کے اس وسیع و عریض علاقے میں اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا اور اس پاکیزہ اجلاس کا نام دیا جشن غوث الورا و امام احمد رضا کانفرنس۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انجمن غلامان تاج الشریعہ کے جملہ ارکان و ممبران عہدیداران کو پروردگار ان پر فضل و کرم کی بارشیں برسائے، ان کی قسمت کو بلند و بالا فرمائے، مزید انہیں دینی و مذہبی امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے سب لائق صد مبارکباد ہیں جو اس بزم پاک میں تشریف لائے۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک قاب قوسین، جد حسنین، محبوب رب المشرقین والمغربین، فاتح بدر و حنین، مدنی تاجدار، سرکار ابد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرآنی فقد رأى الحق کا مصدع جاں سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر پروردگار عالم کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا یہ جشن جو جشن غوث الورا کے نام سے ہے، اور یہ کانفرنس، یہ عظیم الشان اجلاس جو امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے منعقد ہے، یہ پوسٹر کی ہیڈنگ اور اس اجلاس کی یہ سرخی بھی اس بات پر دال ہے اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ بے شک امام احمد رضا کا دامن ہاتھوں میں رہا تو غوث الورا مل جائیں گے۔
غوث الورا مل گئے تو مصطفیٰ مل جائیں گے، مصطفیٰ مل گئے خدا مل گیا، زندگی تمام ہو گئی، دنیا و آخرت کی ساری دولتیں اکٹھا ہو گئیں۔ آخرت کی جسے سرخروئی چاہیے، دنیا میں جسے سربلندی چاہیے، جسے ایمان کا اجالا چاہیے، جسے عزت و شرافت کا تاج چاہیے، جسے شادابی چاہیے، مسرت چاہیے، برکت چاہیے، عزت چاہیے، وقار چاہیے، دنیا و آخرت میں بھلائی چاہیے، بس اس کے واسطے ایک ہی راستہ ہے، طریق احمد رضا پہ چلیے، نبی ملیں گے خدا ملے گا۔ طریق احمد رضا پہ چلیے، نبی ملیں گے خدا ملے گا۔ جو احمد رضا کے طریقے پر ہے اسی کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے۔ اور غوث کون ہے؟ غوث اعظم کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے رب قدیر کا فضل اور کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، رب کا فضل بے پایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر شہزادہ سرکار غوث اعظم آل نبی اولاد علی حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت شیر کالپی حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور سید غیاث ملت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم امام احمد رضا کانفرنس مسلک اعلی حضرت حضور شیر کالپی، حضور غیاث ملت، حضور غیاث ملت شہزادہ سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات شہزادہ سرکار غوث اعظم کی آمد ہو چکی ہے، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، بہت سی جگہ خالی ہے۔ ادب کے ساتھ غوث اعظم کے شہزادے کی زیارت فرمائیں اور حضور مفتی شہر بنارس کی پاکیزہ گفتگو سماعت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دل باغ باغ ہو گیا، روح تازہ ہو گئی، ایمان میں اجالا آ گیا۔ انجمن غلامان تاج الشریعہ کے جملہ شرکا، ارکان، ممبران، نوجوان سب کے سب بڑے ہی لائق و فائق ہیں، لائق ستائش ہیں، اور بڑا ہی عمدہ انتخاب کیا ہے آج کے اس اجلاس کے لیے کہ جشن غوث الورا منا رہے ہیں تو غوث اعظم کے لاڈلے کو مہمان بنا رہے ہیں۔ گلے باغ سیادت، شیخ طریقت، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ سید غیاث الدین صاحب قبلہ ابھی منبر نور پہ جلوہ بار ہو رہے ہیں۔ دل باغ باغ ہو گیا، ہم حضرت کا دیدار بھی کریں گے اور ان کا پاکیزہ کلام بھی سنیں گے، خطاب بھی سنیں گے، آنکھیں بھی نورانی ہوں گی، دل بھی نورانی ہو جائے گا۔ بس تھوڑی دیر کے واسطے آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی آپ کی دہلیز محبت پہ حاضر ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت کا خطاب نایاب ہونے والا ہے۔ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات، میں نے گفتگو کی شروعات کی تھی
کہ طریق احمد رضا پہ چلیے، نبی ملیں گے، خدا ملے گا۔ یہ امام احمد رضا کانفرنس اور جشن غوث الورا کا یہ نور بھرا اجلاس اس بات کا پیغام دے گا، اور اس اجلاس کے انعقاد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک میرے پروردگار عالم کا ہم پر فضل بے پایا ہے، احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بکثرت انبیاء و مرسلین پیدا فرمائے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سے ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک سے ایک نرالی شان والے انبیاء، نہایتی پرفضیلت ذاتیں مرسلین کی روئے زمین پر آتی رہیں، اور اللہ نے ان کے امتی بھی بنائے جو ان کے بتائے طریقے پر چلتے رہے۔ اللہ نے انہیں اپنا پاکیزہ قانون دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، بندوں کو راہ ہدایت پر چلانے کا خدا نے ان کے ذریعے پیغام دیا۔ خدا کا پاکیزہ کلام بھی وہ لائے، اپنے امتی کے درمیان پیش کیا۔ ماننے والے مانتے رہے، انکار کرنے والے انکار کرتے رہے، دین آتا رہا۔ قانون خدا کی پیروی کرانے والے پیغمبر روئے زمین پر آتے رہے، کام ہوتا رہا۔ لیکن جب انبیاء و مرسلین میں وہ ذاتیں رخصت ہو جاتی تو ان میں طرح طرح کے ان کے وصال کے بعد فتنے پیدا ہو جاتے، قوم گمراہ ہو جاتی، بکھر جاتے۔ وہ پاکیزہ خدا کا کلام لاتے، قوم ان کے اندر تحریف کر دیتی، ان میں تبدیلی کرتی، اپنی مرضی کے مطابق قانون بنا لیتی، بنا کر بگاڑ دیتی۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو پچھلے انبیاء و مرسلین جتنے روئے زمین پر آئے، ان کے ادیان کی حفاظت نہ ہو سکی، ان کے دینوں پر ہمیشگی سے قائم رہنے والے قائم نہ رہ سکے۔ قانون خدا لے کر جو انبیاء آئے، خدا کا کلام روئے زمین پر لائے، لیکن وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، ترمیم ہو گئی، گھٹاؤ بڑھاؤ ہو گیا، طرح طرح کے اختلافات پیدا ہوتے رہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء آئے اور ان کے امتی بھی پیدا ہوئے، لیکن اپنے خدا کے فضل و کرم پہ قربان جاؤ کہ میرے خدا کا ہم پر آپ پر ایسا احسان ہے، ایسا خدا کا فضل ہے کہ دیگر انبیاء کے لیے امت خدا نے اور بنائی، اور ہمیں اگر خدا نے کسی کا امتی بنایا ہے تو ایسے رسول کا امتی بنایا ہے جو سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے رسولوں کا امام ہے۔ رسول اعظم کے ہم امتی بنے، خدا کا فضل ہے ہم پر۔ ہمیں جو بھی خدا نے دیا وہ اعظم ہی دیا۔ خدا نے اگر رسول دیا تو رسول اعظم دیا، خدا نے صدیق دیا تو صدیق اعظم دیا، فاروق دیا تو فاروق اعظم دیا، سخی دیا تو سخی اعظم دیا۔ خدا نے اگر ہمیں کوئی شہید دیا تو شہید اعظم دیا۔ خدا نے اگر کوئی ہمیں امام دیا تو مجدد اعظم دیا۔ خدا نے کوئی غوث دیا تو غوث اعظم دیا۔ جتنے اعظم ہیں وہ ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ ارے غوث الورا کی شان دیکھنے والوں، کیا کوئی بیان کرے گا غوث آدم کا رتبہ؟ خدا کے
خدائے قدیر کے مظہر کا نام مصطفیٰ ہے اور جمال مصطفیٰ کے مظہر کا نام غوث الورا ہے۔ مظہر ذات کبریا کو مظہر جمال کبریا کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور مظہر جمال مصطفیٰ کو غوث الورا کہتے ہیں۔ غوث اعظم سے پیار کا سلیقہ بتانے والے، غوث اعظم کی بارگاہ سے قریب کرنے والے، غوث اعظم کی عظمتوں کا اجالا پھیلانے والے اور غوث اعظم کی عظمت و شرافت کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اسی ذات کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ امام احمد رضا نے کہہ دیا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، جشن غوث الورا، امام احمد رضا کانفرنس۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ اے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ امام احمد رضا نے بتایا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم کا رتبہ اور شان ہم آپ امام احمد رضا کے دامن سے اگر نہیں جڑیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اس زمانے میں ہدایت کی راہ، صداقت کا پیغام، حقانیت کا جام، جو کچھ بھی ملا ہے وہ امام احمد رضا کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادیان پیدا کیے، انبیاء کے ذریعے ادیان نافذ ہوئے، لیکن جب وہ نبی گئے تو ان کے ادیان میں تبدیلی پیدا ہو گئی، قانون خدا میں ترمیم و تنسیخ ہو گئی۔ اس طرح سے کوئی دین بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ اور جب ہمارے آقا روئے زمین پر آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے ایک مقدس پاکیزہ مستحکم دین دیا اور اللہ نے اس دین کا نام اسلام رکھا۔ میرے پیغمبر آئے، اسلام لائے، اسلام کا پیغام نشر کیا، قوم کو ہدایت دیا، پیغام صداقت سنایا، عبادت کا سلیقہ بتایا، جینے کا ڈھنگ دیا۔ معبودان باطل کی پرستش کرنے والوں کو رسول اعظم نے اللہ ایک معبود حقیقی کی عبادت کا پیغام دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالی نے جو مصطفیٰ کو دین دیا، نبی آئے، دین لے کر آئے، اس دین کا نام مذہب اسلام رکھا گیا۔ اللہ نے ہی اس مذہب کا نام اسلام رکھا اور رب نے ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اب کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں میں نے دستے سوال دراز کیا۔ ایک بات ذہن میں آئی، نبی جو ہمارے آئے وہ خاتم الانبیاء بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی اور پیدا ہونے والا نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں سوال کر دیا، مولا قدیر ایک ہمارے پیغمبر ہی نہیں، ان سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، مرسلین آئے، تیرے پیغمبر آئے، جب تک رہے تیرے دین کو آگے بڑھاتے رہے، اور جب ان کی آنکھیں بند ہو گئیں تیری پاکیزہ کتابوں میں، پاکیزہ تیرے کلام میں، قوم نے ترمیم و تنسیخ کر دیا، اس کے تقدس کو پامال کر دیا،
کوئی دین مکمل نہیں ہو سکا، کوئی دین باقی نہیں رہ سکا۔ تو اب جبکہ انبیاء آتے رہے دین کو تازہ کرتے رہے، اور اب یہ دین اسلام آیا ہے، ایسے وقت میں دین اسلام آیا ہے کہ میرے پیغمبر کو تو نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اس دین کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اس دین کا تقدس کیسے بحال رہے گا؟ اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے سوال کرنے والے، میں نے ہی یہ دین اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہی ہے، میں ہی حفاظت کروں گا۔ میں نے کہا مولا تو حفاظت کیسے کرے گا؟ اسباب کیا ہوں گے؟ طریقے کیا ہوں گے؟ تو رب نے ارشاد فرما دیا، سنو سنو، میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا کام بند نہیں کیا ہے۔ میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، لیکن صداقت کا پیغام بند نہیں ہوا ہے۔ کل تک انبیاء و مرسلین دین کی حفاظت کیا کرتے تھے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وہیں سے ہم نے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب اولیاء آتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے، فقہاء آتے رہیں گے، محدثین آتے رہیں گے، عرفاء آتے رہیں گے، صوفیاء آتے رہیں گے، وہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کا کام بھی کریں گے، پیغام بھی سنائیں گے۔ دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ولایت کا دروازہ کھل گیا، نبوت کا دروازہ بند ہوا، ولایت کا دروازہ کھلا۔ دروازہ ولایت میں کھڑا ہو کر میں دیکھنے لگا آخر اس دروازے سے آنے والے لوگ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ یکے بعد دیگرے دیکھا جا رہا تھا، نورانی چہرے والے چلے آ رہے ہیں، حسن و جمال کے پیکر آ رہے ہیں، بڑے بڑے اصحاب روحانی آ رہے ہیں، روحانیت کا سرچشمہ چلے آ رہے ہیں۔ پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے صدر باوقار مفکر اسلام سند الاساتذہ حضرت علامہ الحاج مفتی انور علی صاحب قبلہ مفتی کرناٹک سے پوچھا، حضرت آپ بتائیں، یہ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس ولایت کے دروازے سے یہ خوبرو جو لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ حسن و جمال کے پیکروں کی جو بھیڑ چلی آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ ذرا پہچان کرا دیجئے۔ جو حضرت بولے، نہیں جانتے ہو، یہ جو آگے آ رہے ہیں سفیان ثوری کہا جاتا ہے، انہیں بایزید بستامی کہا جاتا ہے، انہیں جنید بغدادی کہا جاتا ہے، انہیں ابو الحسن خرقانی کہا جاتا ہے۔ ایک سے ایک لوگ آتے رہے، حضرت تعارف کراتے رہے، بتاتے رہے۔ انہیں آنے والوں میں دیکھا ایک انتہائی پیکر استقامت بھی نظر آ رہا تھا۔ آنے والا مرد جلیل جو نظر آیا، پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتے ہو، یہ امام احمد ابن حنبل آ رہے ہیں، یہ امام مالک آ رہے ہیں، یہ امام شافعی آ رہے ہیں۔ اور ان کے پیچھے ایک اور قداور شخصیت آتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا جانتے نہیں ہو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے ہیں۔ آتے رہے اولیاء، پہچان کرائی جاتی رہی، ہر کوئی آتا رہا، روحانیت کا جام پلاتا رہا، عبادت کا سلیقہ بتاتا رہا، ہدایت کا نور پھیلاتا رہا، اور اللہ کی بارگاہ سے بندوں کو قریب کرتا رہا۔ انہی آنے والوں میں آتے رہے، پہچان ہوتی رہی، ہر کوئی بڑے سے بڑے لوگ آتے رہے، ہر ایک کے بارے میں بتایا جاتا رہا، یہ فلاں آ رہے، یہ فلاں آ رہے، یہ فلاں آ رہے۔ انہیں آنے والوں میں جب میری نگاہ پڑی، ایک ایسا بے مثل و بے مثال نظر آیا، ایک ایسا وجیع و شکیل مرد جلیل نظر آیا، جس کا قد بھی اونچا ہے، آنکھیں بھی جاہ و جلال والی ہیں،
چہرے پر نگاہ جمانا مشکل نظر آ رہا ہے. اللہ. روبو جمال کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں نے یہ کون آ رہا ہے؟ حضرت نے بتایا نہیں جانتے ہو یہ پیروں کا پیر آ رہا ہے، میروں کا میر آ رہا ہے، روشن ضمیر آ رہا ہے، ہم سب کا دستگیر آ رہا ہے، رب قدیر کا سچا فقیر آ رہا ہے. یہ شہباد لامکانی ہے، یہ کتب ربانی ہے، یہ غوث سمدانی ہے، یہ پیر لاسانی ہے، یہ قندیل نورانی ہے، اور یہ وہ ہیں جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. غوث آدم آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم امام احمد رضا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور قطب بنارس، آمد حضور غیاث ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں چھوڑیں. اللہ سرکار غوث آدم آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے محبوب کے دلارے آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کے نور آ رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی کے لختے جگر آ رہے ہیں. فاطمۃ الزہرا کے جگر پارا آ رہے ہیں. علی مرتضیٰ کے لاڈلے پیارے آ رہے ہیں. اولاد حسین بن کر، حسنین بن کر شیخ عبد القادر جیلانی روح زمین پہ جلوہ بار ہو گئے. وہیں سے یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. اللہ. ولایت کا دروازہ کھلا رہا، آنے والے آتے رہے، ایک سے ایک لوگ آتے رہے. بعد میں آنے والوں پر پھر میری نگاہ پڑی. پوچھا حضرت یہ کون آ رہا؟ بتایا حضرت نے نہیں جانتے ہو انہیں سرکار خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. یہ کون آ رہا ہے؟ قطب الدین بختیار کی کہتے ہیں. یہ کون آ رہا ہے؟ فرید الدین گنجے شکر کہتے ہیں. یہ کون آ رہا ہے؟ زکریا ملتانی کہتے ہیں. یہ کون آ رہا ہے؟ یہ مرد قلندر آ رہے ہیں. یہ کون آ رہا ہے؟ یہ نظام الدین اولیاء آ رہے ہیں. یہ حضرت خواجہ باقی باللہ آ رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں لوگ، آتے رہے، ولایت کا دروازہ کھلا رہا. انہی آنے والوں میں پوچھا میں نے یہ کون آ رہا ہے؟ بتایا یہ محدث عبدالعزیز آ رہے ہیں، محدث عبدالحق آ رہے ہیں. آتے رہے لوگ. انہی آنے والوں میں ایک ذات پر نگاہ پڑی، شیر نر کی طرح وہ نظر آ رہا تھا. پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ بتایا نہیں جانتے ہو یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آ رہے ہیں. اور انہی آنے والوں میں کیسے مرد جلیل پر نگاہ پڑی. پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ کہا انہیں مخدوم سمنا کہتے ہیں. آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے، ایک سے ایک لوگ چلے آ رہے ہیں. انہی آنے والوں میں ایک ایسے مرد جلیل پر نگاہ پڑی. پیشانی کشادہ ہے، آنکھیں پر جلال ہے، سینہ چوڑا ہے، مرد نر ہے، استقامت کا پیکر ہے، علم و ہنر کا آفتاب ہے، روحانیت کا سر چشمہ ہے. دیکھ کر حیران رہ گیا. پوچھا حضرت یہ کون آ رہا ہے؟ کہا نہیں جانتے ہو یہ مجدد اعظم امام احمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور معین ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آنے والے اولیاء جو آ رہے ہیں ہدایت کا نور لے کر آئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سارے اولیاء کا رتبہ اور ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کے درجات کی بلندی، ان کی روحانیت، ان کی کرامت کو اگر آپ تک اجاگر کرنے والی کوئی ذات آئی ہے، اسی ذات کو امام احمد رضا کہتے ہیں. امام احمد رضا نے ہم سب کو غوث آدم سے جوڑا ہے، غریب نواز سے جوڑا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالی نے اس طرح سے دین مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ لیا
اور انتظام میرے خدا نے یوں ہی کرایا، ایک جاتا رہا دوسرا آتا رہا، سلسلہ جاری ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر آپ کو ہدایت کا نور چاہیے، صداقت کی منزل منیر چاہیے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر بنگلور والوں، تمہارے واسطے حضرت مفتی انور علی کی ذات کافی ہے، بے شک، بے شک، حضرت سبحان علامہ اللہ۔ مفتی محمد اسلم کافی ہے، وہ سارے علماء تمہارے واسطے کافی ہیں جو امام احمد رضا کے مسلک کے پیروکار ہیں۔ بے شک، بے شک، ان سے سبحان اللہ۔ جڑے رہو گے، امام احمد رضا تک پہنچو گے، امام احمد رضا تک پہنچو گے، غوث آدم تک پہنچ جاؤ گے، بے شک، بے شک۔ اور غوث آدم تک پہنچ گئے تو امام احمد رضا نے آگے کا راستہ ہمارے واسطے وا کر دیا ہے۔ آپ نے تو اعلان کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھی حضرت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، سرکار غوث آدم کو اللہ نے ولایت کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، بے شک بے شک، کرامت کی دنیا میں، فضیلت و عظمت و وقار کی دنیا میں ایسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے کہ دنیا کما حق کہو ان کے رتبے کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک، حق، ایک سے ایک ولی آتے رہے، آتے ہیں، آتے رہیں گے، جنہیں دیکھیے وہی اللہ کا پیغام سنا رہا ہے اور منوانے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ بے شک، بڑی بڑی کرامتوں کے ذریعے، اپنی روحانیت کے ذریعے گمراہوں کو ہدایت کا جام پلا رہا ہے، راہ ہدایت بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی کیسی ذات اولیاء کرام کی گزری ہے، زندگی تمام ہو جائے گی لیکن ان کے ذکر اور ان کے تذکرے مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے تمام باعظمت اولیاء اور ان باعظمت اولیاء کے درمیان اللہ نے پھر ایک ایسا بھی ولی کامل پیدا کیا جسے پیروں کا پیر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث آدم کو پروردگار عالم نے اولیاء کی جماعت میں ایسا نرالا مقام عطا فرمایا جسے یوں سمجھا جا سکتا ہے اللہ تعالی نے انبیاء و مرسلین کو کمالات کا جامع بنا کر بھیجا، خوبیوں والا بھیجا، خصوصیات عطا کی، معجزات عطا کیے۔ سارے انبیاء بڑی شان کے مالک رہے لیکن ان سارے نبیوں میں اور سارے رسولوں میں سب سے بڑھ کر رفعت و کمال والا اگر کوئی بن کر آیا تو اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جیسے نبیوں رسولوں میں مصطفیٰ جان رحمت کو اونچا کیا، ایسے ہی اولیاء کی جماعت میں سرکار غوث اعظم کو اونچا کر بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم تو ایسے ہیں جیسے اولیاء کی جماعت میں غوث اعظم، ایسے جیسے انگوٹھی میں نگینہ، بے شک بے شک، سبحان شہروں اللہ، میں سبحان مدینہ، اللہ۔ ہائے ہائے خوشبوؤں میں نبی کا پسینہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، پتھروں میں حجر اسود، اللہ اللہ اللہ، پھولوں میں گلاب، سبحان اللہ مسجدوں میں کعبۃ اللہ، سبحان اللہ، صداقت میں صدیق اکبر، اللہ، عدالت میں فاروق اعظم، سخاوت میں عثمان غنی، سبحان اللہ، شجاعت میں فاتح خیبر، سبحان اللہ، شہادت میں امام حسین، بے شک، جیسے خواتین میں فاطمۃ الزہرا، ہائے ہائے ہائے، نبیوں اور رسولوں میں امام الانبیاء پیغمبر اسلام، بے شک بے شک، ویسے اولیاء کی جماعت میں شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث آدم کی شان بڑی نرالی ہے، سبحان اللہ، بڑی شان کے مالک ہے۔ آپ کی اتنی کرامتیں ہیں، قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور ہوتا۔ بے شک بے شک، اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا غوث آدم کو جس پر غوث آدم نگاہ ڈال دیتے
گمراہ ہے، بددین ہے، سرفراہ ہے، لیکن غوث اعظم کے دربار میں آ گیا اور نگاہ غوثیت پڑ گئی تو اب وہ گمراہ نہیں بلکہ ہدایت کا پیکر بن جاتا ہے، ذرہ ہے آفتاب بن جاتا ہے، قطرہ ہے دریا بن جاتا ہے، غریب ہے امیر بن جاتا ہے، گمراہ آتا ہے ہدایت والا بن جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، وقت کا ابدال بن جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے غوث آدم کی شان ہے۔ سرکار غوث آدم کتنی نرالی شان والے ہیں۔ سرکار غوث آدم نے جامع مسجد بغداد میں خطاب فرماتے، غوث آدم کا خطاب بڑا مشہور ہے، خطابت بھی عطائی حصہ ہے اللہ کے، اللہ کا فضل مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے جو سرکار غوث آدم کو خطابت کا تحفہ مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا خطاب غوث آدم کا ہوتا، آج ہم لوگ خطاب کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگ سننے والے ہوتے ہیں، لیکن سرکار غوث آدم کا جب خطاب ہوتا تو عوام نہیں، علماء، فقہا، محدثین، عرفاء، صوفیاء، اولیاء کا مجمع ہوتا، دانشوروں کا مجمع ہوتا، علم و ہنر کے آفتاب و مہتاب کا مجمع ہوتا، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے ولی کامل، محدث، مفکر جیسے لوگ سرکار غوث آدم کا خطاب سننے آتے۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ خطاب کا کمال یہ، آج ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، کہیں 100-200 لوگ ہوتے ہیں، 1000 2000 10-20 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، لیکن کل سرکار غوث اعظم کا جب خطاب ہوتا تو 1000-2000 کی بات نہیں، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اس میں غوث اعظم کا خطاب ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70,000 کے مجمع میں غوث آدم جو خطاب فرماتے، آج ہم لوگ بھی خطاب کرتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، آواز کو پہنچانا ہے تو مائک کا سہارا لے لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آپ تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کی شان اور ان کی عظمتوں پہ قربان شیخ عبد القادر جیلانی کا خطاب ہوتا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، نہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا، نہ کوئی مائک کا وجود تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا، ایسے کثیر مجمع میں غوث آدم خطاب فرماتے، کرامت یہ ہوتی آواز جو نکلتی جیسے آگے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والے سنتے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ جیسے داہنے والے سنتے ویسے ہی بائیں والے سنتے، سبحان اللہ سبحان اللہ آگے پیچھے سب کو یکساں آواز ملتی۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث آدم نے جامع مسجد بغداد میں ایک روز اعلان فرما دیا، قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلان فرمایا، اے دنیا میں آنے والے اولیاء کی جماعت، غوث آدم کا پیغام سنو۔ غوث آدم فرماتے ہیں، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ یہ جملہ کتنا اہم ہے۔ اللہ آج کے اس دور میں تو بیٹا باپ کے زیر قدم رہنا نہیں چاہتا، اللہ شاگرد استاذ کے زیر قدم رہنا نہیں چاہتا۔ کسی گاؤں میں گاؤں کا چودھری اگر اپنے گاؤں والوں کو کہہ دے کہ سارے گاؤں والے ہمارے قدم تلے ہیں، تو پورا گاؤں اور پوری بستی کے لوگ بفر جائیں، ناراض ہو جائیں، بیزار ہو جائیں، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ لیکن غوث آدم کا جملہ سنیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، اپنے شاگردوں کے لیے نہیں، اپنے مریدوں کے لیے نہیں فرماتے، غوث آدم فرماتے ہیں، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ہر ولی کیا کہا، خواب و ولی اس جامع مسجد بغداد میں ہو، شہر بغداد میں ہو،
ملک عراق میں ہو، دنیا کے کونے کونے میں ہو، آج ہی نہیں آج کے بعد قیامت تک کوئی بھی ولی پیدا ہوتا رہے، غوث آدم فرماتے ہیں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم اور عظمت سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو مجال انکار نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ جملہ جامع مسجد بغداد تک صرف گھر کے نہیں رہ گیا، ہائے ہائے ہائے، بلکہ جامع مسجد بغداد میں غوث آدم نے اعلان فرما دیا، کئی سو میل کی مسافت پہ ایک مرد جلیل عارف باللہ خدا کا ولی مصروف عبادت تھا، ذکر و اذکار میں مشغول تھا، کئی سو میل کی مسافت میں وہ مصروف عبادت ہے، غوث آدم یہاں جامع مسجد میں فرما رہے ہیں، اللہ، آواز جامع مسجد سے جو بلند ہوئی مسجد تک میسور نہ رہی، اللہ، کئی سو میل کی مسافت پر اس خدا کے عابد و ذاکر نے سنا، اس اللہ کے اللہ، کان تک آواز پہنچی اور اس نے سنتے ہی اپنا سر خم کر دیا اور کہا لا بل راسی وعینی، اللہ اے اللہ، عبد القادر جیلانی آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں میرے سر پر آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں میں آپ کا قدم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور جانتے ہیں وہ کون سا عارف باللہ ہے، وہ کون عابد خدا ہے، وہ کون ذاکر خدا ہے جو کہتا ہے لا بل راسی وعینی آپ کا قدم میرے سر پر میری آنکھوں پر، وہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ذات ہے جسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب نواز نے بھی سر خم کر دیا، بے شک آپ کا سر آپ کا قدم میرے سر پر ہے، میری آنکھوں میں ہے، بے شک سبحان اللہ۔ آواز جو بغداد سے اٹھی بریلی شریف کی دھرتی تک آئی، بریلی شریف میں امام احمد رضا عاشق مصطفیٰ مجدد آدم سرکار اعلی حضرت کی جو عقیدت و محبت ہے وہ آپ نے تو سن ہی لیا ہے، اب ان کے شہزادے کی بات آتی ہے، تاجدار اہل سنت شبیہ غوث آدم سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان بریلوی کے کانوں تک آواز آئی، اور جب آپ نے سنا جامع مسجد بغداد میں عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا ہے قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، تو بریلی کی دھرتی سے پکار کر بولے یہ دل یہ جگر یہ سر ہے یہ آنکھیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے بریلی شریف اور یہ ہے مجدد آدم کی تعلیم، بے شک بے شک، اور یہ ہے ان کے بیٹے کی صداقت بھری آواز۔ سبحان اللہ، اسی لیے کہا جاتا ہے امام احمد رضا کے دامن کو پکڑ لیجئے، بے شک بے شک، امام احمد رضا کے مسلک کو اپنا لیجئے، امام احمد رضا کی تعلیم کو اپنائیے، امام احمد رضا کے طریقے پہ چلیے، غوث اعظم تک آپ پہنچ جائیں گے، بے شک غوث اعظم تک پہنچ گئے تو مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ بے شک، یہی ایک وہ راستہ ہے جو دین حق کی طرف جاتا ہے، خدا کی رضا کی طرف جاتا ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو لوگ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں ان کو منزل ہدایت تک پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گمراہ ہو سکتے ہیں، بددین ہو کر راستے میں لٹیرے انہیں لوٹ سکتے ہیں، لیکن جو امام احمد رضا کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، جگہ جگہ ایسے سپاہی مقرر ہے کہ کوئی لٹیرا کبھی لوٹ نہیں سکتا، سرمایہ محفوظ رہتا ہے، آخرت تک منزل سنور جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرات
سرکار غوث آدم، یہ جشن غوث الورا ہے، بڑا ہی عظیم الشان اجلاس ہے، ایسا رتبہ ہے غوث آدم کا، بیان کے لیے وقت درکار ہے۔ صرف ایک آپ کا واقعہ پیش کر کے رخصت ہو جانا چاہوں گا۔ سرکار غوث آدم کی غوثیت اور آپ کی ولایت اور آپ کی کرامت کی جب شہرت ہوئی، اس زمانے میں بھی بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء ایک سے ایک اہل دل تھے، لیکن سب کے مقام اپنی جگہ، غوث آدم کا شہرہ بہت ہو گیا۔ اور جب صوفیاء نے، اولیاء نے سنا غوث آدم کی غوثیت اور ان کی ولایت کا کمال ان کے کانوں تک پہنچا، تو ایک سے ایک لوگ فکر کرتے، اور کوئی سوچتا چلو چل کر ذرا ہم بھی آزمائیں گے، سوال کریں گے، دیکھیں گے وہ کیسے غوث ہیں، کتنا کمال حاصل کیا ہے، ولایت کی کون سی منزل پر فائز ہیں۔ طرح طرح کے لوگ آتے، لیکن جو بھی آتا غوث آدم کی بارگاہ میں تو مطمئن ہو کے لوٹتا، کسی کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو جواب نہ ملتا ہو۔ سرکار غوث آدم حج بیت اللہ کے لیے مکۃ المکرمہ میں آئے، تشریف لائے، حرم محترم کے دیار میں ایک شہرہ ہو گیا۔ عرب کی دھرتی پر بھی بات پھیلی، بغداد سے عبد القادر جیلانی آئے ہیں، جو علم و عمل کے آفتاب ہیں، روحانیت کے سرچشمہ ہیں، اور کرامت کے جو شہنشاہ ہیں، جو غوث آدم انہیں کہا جاتا ہے۔ شہر مکہ کے اطراف و جوانب کے بڑے بڑے اصفیاء، اولیاء، علماء، فقہا، محدثین آتے رہے، زیارت کے لیے آتے، کوئی اکتساب فیض کے لیے آتا، کوئی حصول فیض اور برکات کے حصول کے لیے آتا، کوئی آزمانے کے لیے آتا، الگ الگ خیال سے لوگ آتے، آنے والے آتے رہے، غوث آدم کی بارگاہ میں آتے رہے، دیدار ہوتا رہا، جاتے رہے۔ ان میں ایک ایسے بھی نامی مشہور آدمی تھے، اس زمانے کے وہ مفتی مکہ کہلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی مکہ تھے، بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، علم و فضل کے سرچشمہ تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہ ہوگا۔ اللہ اللہ۔ مفتی مکہ ہیں، بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے۔ ان کے کانوں تک بھی آواز پہنچی کہ بغداد سے عبد القادر جیلانی آئے ہوئے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، وہ انہیں غوث آدم لوگ کہتے ہیں۔ اب وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ۔ مفتی مکہ کو بھی خیال آیا چلو چل کر ذرا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے کس پیرائے کے ہیں، کتنے کیسے ولی ہیں، کس منزل پہ فائز ہیں، کتنا علم ہے، کتنا شعور ہے۔ ان سارے تصورات کو لے کر مفتی مکہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو گئے۔ جو خیال، جو تصور وہ اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آتا، غوث آدم کی بارگاہ میں جب آتا تو غوث آدم فوراً تبسم فرما کر اس کے ذہن میں بسے ہوئے خیال کا اظہار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے کئی واقعات گزرے ہیں۔ اب یہ مفتی مکہ آئے، بہت کچھ سوچ سمجھ کر دن میں ذہن میں پلاننگ کر کے آئے تھے، غوث آدم کے دربار میں آئے۔ سرکار غوث آدم نے نگاہ غوثیت اٹھائی، چہرہ دیکھا، تبسم فرمایا، خیریت پوچھی، مزاج پرسی کی، آنے والے اپنے کام میں لگ گئے، اور سرکار غوث آدم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ سوال کرتے جاتے غوث آدم ان کے سوال کا جواب دیتے جاتے۔ سبحان اللہ۔ جیسا جس طرح کا مفتی مکہ نے سوال کیا، عبد القادر جیلانی نے ہر سوال کا برملا مدلل اسی وقت جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سکوت نہیں کیا، کوئی ٹالا نہیں، کوئی ٹائم نہیں لیا، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے۔
آنے والے جتنے سوالات کو سوچ کر آئے تھے سب کر ڈالا، اب ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے. سوچا کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ اجازت لے لو، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، ادب کے ساتھ واپس ہو جاؤ. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں مفتی مکہ سوال کرتے کرتے جب تھک گئے، جواب پاتے پاتے جب لاجواب ہو گئے، تو اب کہنے لگے میرے سرکار اب مجھے اجازت دیا جائے، میں واپس جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. غوث اعظم نے تبسم فرما دیا. تبسم فرما کر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں. آپ نے مجھ سے بکثرت سوالات کیے، میں نے اس کا جواب دیا. اب میری تمنا بھی یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیتے جائیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عبد القادر جیلانی کی زبان کھل گئی اور کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دے کر جائیے. اللہ اکبر. سر جھکا لیا. انہوں نے شرمندہ ہوئے، سوچنے لگے نہ معلوم کیا سوال کریں گے، میں جواب دے پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، کیا کروں گا. مہلت چاہی لیکن غوث اعظم نے کہا نہیں سوال میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. کہا ٹھیک ہے سوال کر دیجئے. غوث اعظم نے سوال کیا. مفتی مکہ سے ایک سوال عبد القادر جیلانی نے کیا. کیا سوال کیا؟ آپ نے فرمایا مفتی مکہ مجھے بتائیں کہ جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا اور اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کیا، جب میرے مصطفیٰ نے پردہ کر لیا جہان سے، تو آپ کے جسم پاک کو غسل دیا گیا، پانی سے جسم مطہر کا غسل ہوا. انہوں نے تائید کیا کہ ہاں صحیح ہے. آپ نے غوث اعظم نے پوچھا مجھے یہ بتائیں جس پانی سے آپ کا غسل دیا گیا، جو پانی آپ کے جسم مطہر سے منسلک ہو کر جدا ہوا، جو غسالہ رہا، وہ پانی جو جسم سے جدا ہوا تو وہ پانی کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ پانی کیا ہوا؟ ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیے میت ہمارے آپ کے گھر بھی نہلائی جاتی ہے، پانی جسم پہ بہایا جاتا ہے، پانی نالی میں راستے پر پانی بہنے کی جگہوں سے رخصت ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے. عموماً تو آدمی یہی سمجھتا ہوگا بھائی ویسے ہی غسل سرکار کو دیا گیا، لیکن سرکار کا غسل بھی نرالا ہے اور ہے، اوروں کا اور ہے، مصطفیٰ کا اور ہے. ہائے ہائے ہائے. بے شک. عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں مفتی مکہ بتاؤ وہ غسالہ کیا ہوا، پانی جسم مطہر سے جدا ہو کر جو گرا اس وہ پانی کہاں گیا، کیا ہوا؟ مفتی مکہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے. علم نے کمر توڑ دیا، جانکاری نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک دم ششدر رہ گئے. اللہ اکبر. جواب دوبارہ مانگا. مفتی مکہ نے عرض کیا سرکار میرے ذہن میں اس سوال کا جواب نہیں ہے، اللہ اللہ. میں نے اب تک کتابوں میں اس کا کوئی جواب نہیں پایا ہے. اب مجھے مہلت دیا جائے، میں کل اس کا جواب آپ کو دے دوں گا. اللہ اکبر. اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی نے تبسم فرما دیا. ہائے ہائے ہائے. امتحان ہو رہا ہے، اللہ اللہ. آنے والا عبد القادر جیلانی کے رتبے کو دیکھنا چاہتا تھا، اللہ اللہ. اور عبد القادر جیلانی اپنا رتبہ اپنی زبان سے نہیں کہلوا کر آنے والے سے کہلوانا چاہتے اللہ تھے. اللہ اللہ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان میرے غوث اعظم کی ہائے دیکھے ہائے. کوئی. واہ. کہا کہ حضور مجھے اجازت دے دیں میں کل جواب دوں گا. تبسم فرما دیا، کہا ٹھیک ہے جائیے. اب یہ لوٹ کر آئے. سوال ایسا تھا جو دل میں چبھا تھا، ذہن میں بسا تھا. جواب کی تیاری میں لگ گئے. سارا دن ایک سے ایک کتابیں اٹھا کر دیکھتے رہے، مطالعہ کرتے رہے. تمام تر جو بھی قیمتی اہم کتابیں اس سلسلے کی ان کی جانکاری میں رہیں. ہر کتاب کا مطالعہ کر ڈالا، ہر باب کو کھنگال لیا، ہر کتاب سے سوال کا جواب چاہا، کہیں نہ ملا. اللہ اکبر.
کسی کتاب سے کوئی یہ جواب حل نہ ہوا، پریشان ہو گئے۔ آنے والے اس مسافر نے سوال کیا ہے، اگر جواب نہیں دے سکا تو آبرو خطرے میں پڑ جائے گی، اللہ وقار مجروح ہو جائے گا۔ مجھے لوگ مفتی مکہ کہتے ہیں، سارا علمی زور ختم ہو جائے گا، رسوائی دامن گیر ہے، ذلت ہاتھوں آنے والی ہے، پریشان ہے، ذہن متفکر ہے، الجھن میں گرفتار ہے۔ دیکھتے دیکھتے کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے تھک گئے، حیران رہ گئے، کہیں سے جواب نہ ملا۔ رات آ گئی، اور جب رات آ گئی کہیں سے کوئی کام بن نہ پڑا تو مفتی مکہ نے بس دیکھا جس کا دنیا میں کہیں سے کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ نا امید نہ ہوا کرے، اپنے آقا کو یاد کر لے۔ دنیا میں جس کا جو کام کوئی نہیں کر پائے گا وہ مصطفیٰ کے دربار سے پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ حقیقت بھی یہی ہے، آج بھی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ، یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے، ہر مشکل میں مبتلا شخص مشکل سے نجات چاہے مدینے والے کو پکار لے، مصطفیٰ کے غلاموں کو پکار لے، سبحان اللہ، کہیں سے بھی رہ کر خدا والوں کو آواز دے گا، وہ اس کی فریاد رسی بھی کریں گے، مشکلوں سے نجات دلا دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور نبی کو پکار لیا تو میرے نبی کسی کو، نبی تو رحمت للعالمین ہے، کسی کا دل تو توڑتے ہی نہیں۔ پکارنے والا کہیں سے بھی پکارتا ہے، مدینے والے ہر کی پکار سنتے بھی ہیں، اور پکارنے والوں کی پکار کو سن کر اس کی مدد بھی فرما دے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی مکہ کہتے ہیں، رات کی تاریکی آ گئی، رات کا وقت آ گیا، میں حیران ششدر نمدیدہ آنکھوں سے میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کر لیا، میں نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، کچھ اپنے مخصوص اعمال پیش کیے، اور نبی کو یاد کر دیا، میرے سرکار آپ ہی اس کا جواب عطا فرما دیں، اللہ ورنہ رسوائی ہاتھ آنے والی ہے۔ ہمارے رسول کو کوئی پکار کر دیکھے، دینے والے دنیا میں بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ دیتے سب ہیں، لیکن اوروں کا دینا اور ہے، میرے مصطفیٰ کا دینا اور ہے۔ استاد زمن امام احمد رضا کے بھائی حسن رضا کہتے ہیں، نبی کے دینے کا نرالا انداز ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، انجمن غلامان تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پکار لیا نبی کو اور آنکھیں لگ گئیں، غم و علم کے عالم میں مبتلا تھے، حیران تھے، پریشان تھے، مشکل میں گرفتار تھے، آواز دیا تھا پیغمبر کو، آنکھیں لگیں۔ آنکھوں کا لگنا ہے کہ مفتی مکہ نے دیکھا کہ سامنے سے میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا نورانی چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، میں نے کہا اے مفتی مکہ، آج سے پہلے تو تم کو دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا تھا، یہ آج جو ذرا سے وقت میں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہو، یہ مصطفیٰ کے دیدار کا جو شرف مل رہا ہے یہ کہیں اور سے نہیں، یہ عبد القادر کے دربار سے مل رہا ہے۔ اس ذات کا سوال ہے جس ذات کے سوال نے تمہیں مصطفیٰ کے دربار میں پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے سے دیکھا نبی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، نبی کا نورانی چہرہ دیکھا، دل کو سکون مل گیا، روح تازہ ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھا نبی آگے آگے، نبی کے پیچھے
غلاموں کا ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے جو نبی کے پیچھے پیچھے بکثرت لوگ چلے آ رہے ہیں، میرے پیغمبر آگے آگے ہیں، اور نبی سے داہنے بھی ایک مرد جلیل چل رہا ہے اللہ جس کا چہرہ ایسا نورانی، اتنی تابانی، ایسی چمک ہے کہ نگاہ چہرے پر ٹھہرتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں لیکن نگاہ ٹھہرتی نہیں، جھکا لیتا ہوں۔ اللہ نبی آ گئے، قریب آ گئے، اور میرے پیغمبر جب قریب آئے تو مفتی مکہ نے لرزتے ہوئے انداز میں، کانپتے ہوئے ماحول میں قدم ناز مصطفیٰ کا بوسہ لے لیا، اور پھر مفتی مکہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک میرا سوال ہے، اس سوال کا جواب مجھ تک نہیں بن سکا، کتابوں کو دیکھ کر عاجز آ گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا، اللہ کے پیارے رسول آپ جواب عطا فرما دیجیے۔ اللہ 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 گویا مفتی مکہ کا، اس زمانے کے مفتی مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارا مصطفیٰ ضرور جانتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج کے بدعقیدے تو معاذ اللہ سر پھرے، یہ دیوبندی وہابی لوگ اللہ کے پیارے رسول کے علم کے درجے کو کم جانتے ہیں، ان سے زیادہ شیطان کے علم کا تصور کرتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں، امام احمد رضا کی قربانی کا نتیجہ ہے، امام احمد رضا کی عطا ہے کہ آج ہمارا جو عقیدہ ہے وہ مفتی مکہ کے عقیدے سے ٹیلی کر رہا ہے، اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے اہل سنت کا عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کے صحابہ کا رہا، نبی کے غلاموں کا رہا، غوث اعظم کے زمانے کے مفتی مکہ کا جو عقیدہ رہا وہی ہمارا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سوال ہے، جواب عطا فرما دیجئے۔ میرے سرکار نے پوچھا، سوال کیا ہے تمہارا؟ آپ نے وہی بات دہرائی، اللہ کے پیارے رسول، آپ کے وصال کے بعد آپ کے جسم مطہر کو جو غسل دیا گیا، غسل کے بعد جو پانی آپ کے جسم سے جو منسلک ہو کر جو جدا ہوا، وہ پانی کیا ہوا؟ اللہ پوچھ لیا سرکار سے، تو میرے سرکار نے تبسم فرما دیا، اللہ اور نبی نے مسکرا کر فرمایا، تمہارے اس سوال کا جواب تو یہ میرا بیٹا دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آئے ہائے، داہی نے اشارہ کر دیا، کہا میرے بیٹے سے پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ مکہ کہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا، دوبارہ پھر میں نے نبی کی بارگاہ میں سوال کر دیا، ادب کے ساتھ ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے انداز میں پھر پوچھا، پھر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھو۔ اللہ 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 آپ کہتے ہیں میں نے سبارہ پھر نبی سے یہی سوال کیا، اللہ۔ جب سبارہ پھر سوال کیا تو پیغمبر نے پھر ارشاد فرمایا، تم اس سوال کا جواب میرے نور نظر اس بغل والے مرد جلیل سے لے لو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 3 مرتبہ سرکار نے یوں ہی فرما دیا تو میں ان کی طرف مخاطب ہوا، اللہ چہرے کی تابانی، نورانیت اور جلال کچھ ایسا تھا کہ نگاہ چہرے پر ٹھہر نہیں پاتی تھی، نگاہیں جھکائے رہا میں ادب کے ساتھ۔ میں نے پوچھا، آپ بتائیں سرکار کا وہ پانی کیا ہوا جو بعد غسل، جو پانی جسم سے جدا ہوا؟ تو بغل والے نوجوان نے مفتی مکہ کے سوال کا جواب دیا، سبحان اللہ۔ اور اس جوان مرد جلیل نے کہا، جب وہ پانی جسم مطہر سے جدا ہو رہا تھا تو وہاں فرشتوں کا مجمع تھا، وہ سارے فرشتے زمین پر پانی گرنے نہیں دیتے بلکہ وہ سمیٹتے جا رہے تھے، اپنے تھیلے میں اکٹھا کرتے جا رہے تھے۔ جب غسل کا کام پورا ہو گیا
تو وہ پانی لے کر فرشتے رب قدیر کی بارگاہ میں پہنچے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کریم تیرے حبیب کا یہ غسالہ ہے، غسل پاک کا یہ پانی ہے، اس پانی کو کیا کیا جائے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جاؤ بادل کے ذریعے پوری دنیا میں اس پانی کو برسا دو۔ فرشتوں نے وہ پانی کو بادل کے ذریعے برسایا اور پوری دنیا کے کونے کونے میں اس پانی کا قطرہ گرا۔ جہاں جہاں وہ قطرہ گرا اللہ نے اس جگہ پہ مسجد بنا دیا یا مسجد بنائی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جہاں مسجدیں ہوتی ہیں سمجھ لیجئے میرے رسول کا رتبہ کیا ہے۔ نبی یہ دو عالم کے غسالے کا قطرہ گرتا ہے تو وہاں اس جگہ پہ مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب بھرپور جب مل گیا، آنکھیں کھل گئیں، خوش ہو گئے، سکون مل گیا، قرار آ گیا، سوچا اب تو نبی کی بارگاہ سے جواب ملا ہے، چل کر عبد القادر جیلانی کو جواب دوں گا، میری آبرو بچ گئی، عزت سلامت رہ گئی۔ دوسری صبح ہوئی، بارگاہ غوثیت میں پھر آئے مفتی مکہ۔ غوث آدم نے توجہ فرمائی، سلام کیا۔ غوث آدم نے مزاج پوچھا، مفتی مکہ نے کہا آپ کے سوال کا جواب لے کر آیا ہوں، اجازت ہو تو جواب دیا جائے۔ جو ہی انہوں نے کہا جواب لے کر آیا ہوں، اجازت ہو تو جواب دیا جائے، عبد القادر جیلانی نے تبسم فرمایا اور تبسم فرما کر آپ فرماتے ہیں وہی جواب نہ لائے ہو جو رات میں تمہیں بتایا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی رسائی یہ ہے جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضور معین ملت، آمد سرکار غیاث ملت، انجمن غلامان تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ سرکار غوث آدم کی شان و عظمت ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ غوث آدم کے کمالات، ان کی شان و عظمت کیا کوئی بیان کرے؟ بس اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ آپ کے دل میں غوث آدم کی محبت و عظمت کا چراغ چل رہا ہے۔ آسی غازی پوری کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ بے شک بے شک۔ میں گفتگو اسی پر تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مہمان خطیب آل رسول اولاد غوث آدم جلوہ بار ہیں، ان سے بھی ہمیں اور آپ کو خطاب نایاب سننا ہے۔ گفتگو کچھ زیادہ ہو گئی، میں تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا، لیکن یہ بھی میرے سرکار غوث آدم کا کرم ہی ہے جو بغداد سے جاری ہے، جتنا چاہا انہوں نے بلوا لیا ہے۔ بے شک بے شک۔ غوث آدم خود ارشاد فرماتے ہیں میرا نام ہر کوئی نہیں لیتا، وہی بس کرو، خدا کا شکر ادا کرو، جشن غوث الورا تم منا رہے ہو، یہ تمہاری قسمت کی بلندی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے تمہیں یاد کر لیا ہے اور تمہیں بنانے کا موقع دے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے محبوبوں سے، اولیاء اکرام سے سچی محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کو مسلک امام احمد رضا کا پیروکار بنائے، ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے، اور پروردگار انہی کی غلامی کرتے کرتے دنیا میں زندگی گزرے اور انہی کی غلامی میں ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ آمین۔ خاتمہ
بالخیر مال ایمان ہو جائے۔ آمین آمین اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے، آمین دنیاوی سزاؤں سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین آمین برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے، آمین اور اپنے حبیب پاک کی شفاعت ہمارے نصیب میں منتخب فرما دے۔ آمین آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔